نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ مومن جو ہے سجدے میں اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. پیسہ، خوبصورتی، دولت، رتبہ، یہ چیزیں جو ہیں شرط نہیں ہے خوشحال زندگی کی. جس نے ہمیں ڈپریشن سے باہر نکالنا ہے، ہم اس سے کٹ گئے ہیں. وہ کون سے عوامل ہیں جن سے ہمارا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ریلیشن سٹرونگ ہونا شروع ہو جائے گا؟ بغیر علم کے، بغیر نالج کے، بغیر قرآن و سنت کو سمجھ کے ہم اللہ کو کیسے پہچانیں گے؟ آؤ کامیابی کی طرف. کامیابی نماز میں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ مومن جو ہے سجدے میں اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. تقویٰ ہمارے اندر پرہیزگاری پیدا کرتا ہے. تو کون ہے اللہ کے علاوہ جو ہماری باتوں کو سنے گا اور ہماری پریشانی کو سمجھے گا بھی صحیح طرح؟ آج کا جو ٹاپک ہے ایک بڑی کامن پرابلم ہے یا کامن فیلنگ ہے ہیومن بینگز کے ہمارے اندر پائی جاتی ہے کہ آج کل ہم عموماً دوستوں سے، فیملی میں مختلف لوگوں سے ملتے ہیں تو ہر بندے کو آپ سٹریس میں دیکھتے ہیں، ڈپریشن فیل کرتا ہے وہ بندہ، یا خود بھی ہمیں عموماً یہ کیفیت ہوتی ہے. تو اس چیز کو ڈسکس کرنے سے پہلے ڈسکشن میں چاہوں گا کروں کہ اللہ تعالیٰ نے دیکھیے انسان، جتنے بھی انسان ہیں، سب کا جو خمیر ہے یا جو سب کو جو بنایا ہے وہ مٹی سے بنایا ہے. ہم سب میں ایک چیز کامن ہے، اور ایک اور چیز کامن ہے کہ ہمارے جو والد ہیں، جد امجد جو ہیں ہمارے حضرت آدم علیہ السلام ہیں، اور والد بھی ایک ہیں، والدہ بھی ہماری ایک ہیں. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان دیکھیں کہ جتنے بھی انسان اس دنیا میں اور کائنات میں اللہ تعالیٰ نے بنائے، پیدا کیے، پہلے جو جا چکے ہیں، جو ابھی زندہ ہیں، جو آنے والے ہیں، سبحان اللہ، اس کی شان کتنی عظیم ہے کہ دیکھیں سب کے سب مختلف ہیں. سب کی پرسنالٹیز مختلف ہیں، سب کی ساخت مختلف ہے. کوئی گورا ہے، کوئی کالا ہے، کوئی لمبا ہے، کوئی چھوٹا ہے، کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے. اللہ تعالیٰ نے نا ایک، یعنی کہ کچھ نہ کچھ ڈفرنس، کوئی بندہ ریئر ہی ہوتا ہے کہ کوئی بندہ کہہ سکے. ہاں سملیرٹیز سم ٹائم لوگوں میں نظر آپ کو آئیں گی، لیکن ایگزیکٹ آپ کہیں کہ بالکل ڈیٹو، سیم پرسنالٹی، سیم ہائٹ، سیم آئیز، سیم وائز، سیم تھنکنگ، ناٹ پاسبل. میں نے ابھی تک کبھی سنا نہیں، شاید اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، وہ بنا بھی سکتا ہے، اس میں انہونی بات بھی نہیں ہے. لیکن جنرل جو اصول اللہ تعالیٰ کا ہے، یا اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے انسان کو تخلیق کیا، اور جتنے بھی لوگ ہمارے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے، جب سے پیدا کیے اور جب تک پیدا کرتا رہے گا، ان میں ایک چیز کامن ہے. آج کہ ساری چیزیں ڈفرنٹ ہیں، لیکن ایک چیز کامن ہے کہ جو بھی انسان اس دنیا میں آتا ہے نا، چاہے وہ امیر ہے کہ غریب ہے، کوئی لائق ہے، کوئی نالائق ہے، کوئی یونیورسٹی میں پڑھتا ہے، کوئی مدرسے میں پڑھتا ہے، جو بھی، اب کسی سے بھی پوچھیں، ان کی ایک ریکوائرمنٹ جو ہے نا، ایک خواہش جو ہے نا، وہ کامن ہوگی کہ وہ اپنی زندگی میں نا، اپنی زندگی کو خوشگوار دیکھنا چاہتے ہیں، خوشی دیکھنا چاہتے ہیں، کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں، اپنی زندگی میں خوشیاں دیکھنا چاہتے ہیں. اور جب یہ خواہش ہر بندے کی کامن ہے، اور جب یہ نہیں مل پا رہی ہوتی، یہ خواہش جب ہمیں نہیں مل پا رہی ہوتی، ہم اچیو نہیں کر پا رہے ہوتے، تو ہمیں سٹریس پیدا ہو رہا ہوتا ہے، اور وہ سٹریس بڑھتے بڑھتے اس ڈپریشن میں تبدیل ہو جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم وہ خوشی نہیں اچیو کر پا رہے ہوتے، یا وہ ہمیں پیس نہیں مل رہا ہوتا لائف میں. تو وہ پھر کیا، اس کا رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ ہم خوشیاں تو نہیں حاصل کر رہے ہوتے، لیکن پھر ہمیں ڈپریشن آنا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ ایک چیز جو ہمیں آج ہم ڈسکس کریں گے کہ یہ ڈپریشن آ جاتا ہے تو اس کی وجہ کیوں، یہ وجہ کیا ہے اس کی، اور کیسے ہم اس چیز کو اوور کم کر سکتے ہیں. اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ ناممکن چیز ہے؟ کوئی بندہ اس دنیا میں خوش جو ہے وہ نہیں، خوشی حاصل نہیں کر سکتا، ڈپریشن سے باہر نہیں نکل سکتا، یا کچھ لوگ حاصل کر لیتے ہیں، یا سارے ہی حاصل کر سکتے ہیں. تو یہ سوال کا جو جواب ڈھونڈنا ہے وہ اصل مقصود ہے کہ ہم کیسے وہ اچیو کر سکتے ہیں وہ اپنی زندگی میں وہ چیزیں کہ ہم ڈپریشن کو اوور کم کر سکیں، اپنی مشکلات کو آسان کر سکیں، اپنی زندگی میں خوشیاں لے کر آ سکیں. ہر بندے کا، آپ کسی غریب سے غریب بندے سے بات کر لیں، وہ بھی یہی کہے کہ میں خوشی چاہتا ہوں. ایون کہ آپ بڑے سے بڑے امیر انسان سے مل لینا، تو وہ آپ کو یہی کہے گا کہ یار مجھے زندگی میں خوشی چاہیے. اٹس مین
پیسہ، خوبصورتی، دولت، رتبہ، یہ چیزیں جو ہیں شرط نہیں ہے خوشحال زندگی کی یا ڈپریشن سے باہر نکلیں گے. اگر آپ یہ کہیں جی میرے پاس بہت زیادہ مال آ جائے گا تو میں ڈپریشن سے باہر نکل آؤں گا. بہت سارے لوگ ملونرز ہیں، بہت پیسہ ان کے پاس، ڈپریشن کی گولیاں رات کو نیند نہیں آ رہی ہوتی ان کو. ٹھیک ہے، غریب تو مثلا مجبور ہے نا کہ اس کو روٹی کی ٹینشن ہوئی ہے کہ یار میرے کل روٹی کیسے کمانی ہے. چلو اس کی تو کوئی بات سمجھ میں آتی ہے جس وجہ سے اس کو ٹینشن ہے. لیکن غریب بھی ایسے دیکھیں کہ جن کے پاس کچھ نہیں بھی ہوتا وہ اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہوتے ہیں، مطمئن ہوتے ہیں. تو اصل یہ جو سوال ہے، یہ سوال بہت امپورٹنٹ ہے کہ اصل خوشی کیا ہے اور ڈپریشن کیوں ہماری لائف میں اتنا کامن ہو گیا ہے. ہر بندہ اس پرابلم میں، جسے آپ کہیں کہ پھنستا جا رہا ہے یا پھنس چکا ہوا ہے اور اس کو کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا کہ وہ کیا راستہ ہے، کس راستے میں چل کے وہ کون سا پیٹرن، کون سی ڈگری حاصل کرے، کون سا کورس کرے، کون سی ٹریننگ لے کہ وہ اس کو کرنے کے بعد جو انسان ڈپریشن سے باہر نکل آئے، اس کو زندگی کی خوشیاں ملنا شروع ہو جائیں اور وہ اپنی لائف کو انجوائے کرنا شروع کر دے. اس کا ایک ہی جواب، میں نے جتنی بھی اسٹڈی کرنے کی کوشش کی اس چیز کو، جتنا بھی ریسرچ کرنے کی کوشش کی، بہت سارے لوگ، بہت سارے ڈاکٹرز، آپ یوٹیوب سرچ کریں، بہت سارے لوگ ٹپس دے رہے ہیں، ڈاکٹرز ہیں، ان کی ریسرچز ہیں، میڈیسنز ہیں، سارا کچھ اویلیبل ہے. لیکن جو مین ایشو ہے نا وہ ایک ہے. وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے تعلق. ہمارا اس ذات سے تعلق کٹ گیا ہے جس نے ہماری زندگیوں کو خوشیوں سے بھرنا ہے، جس نے ہمیں ڈپریشن سے باہر نکالنا ہے. ہم اس سے کٹ گئے ہیں. اصل مین مسئلہ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ ہم اس سے دور ہو گئے جس نے ہماری زندگیوں کو خوشیوں سے بھرنا ہے، جس نے صرف زندگی کو خوشی سے نہیں بھرنا، اس نے ہماری آخرت کو بھی کامیابی سے بھر دینا ہے، آخرت کو بھی کامیاب بنا دینا. دیٹ از اے مین یو کین سے سکسیس. کہ اگر لیٹس سپوز کسی کی زندگی خوشیوں سے بھر بھی گئی ہے لیکن آخرت اس کے لیے خوشیوں والی، آخرت میں کامیابی نہیں ہے، آخرت کامیاب لوگوں میں نہیں ہے، آخرت جنت میں نہیں ہے، آخرت میں اللہ کی رضا نہیں ہے، تو اصل تو ڈپریشن یہ ہے جو ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہوتا. سب کچھ ہونے کے باوجود بھی ہمیں سمجھ نہیں آ رہا تھا. اسٹریس کس چیز کا ہے؟ اسٹریس اس چیز کا ہے کہ دنیا تو بھر گئی خوشیوں سے، خریدی جا رہے ہیں، جو دل کر رہا ہے خریدی جا رہے ہیں، جو دل کر رہا ہے ہم کوئی ٹرپ چاہ رہے ہیں، کوئی چیز پرچیز کرنا چاہیں، ہر چیز کر رہے ہیں، لیکن دنیا مل گئی ہے. اصل ایشو یہ ہے کہ اس کا تعلق ٹوٹ گیا ہے اور اس تعلق کا جو نقصان ہے وہ ہماری آخرت برباد ہو رہی ہے. اور آخرت کا جو جسے کہہ رہے ہیں نا، اوبویسلی آپ کو لیٹس اس کا بزنس کر رہے ہیں اور آپ جب آپ کو یہ اندازہ ہو رہا ہوتا ہے یا ایک آپ کی مینٹالٹی میں ایک چیز ہے کہ میرا بزنس نقصان یا خسارے میں جا رہا ہے. دیکھنے میں اگر لیٹس آپ کی سیل بہت زیادہ بھی ہو لیکن آپ کو پتا ہو کہ بے شک سیل زیادہ ہے، پرائسز بہت بڑھ بھی گئی ہیں، آرڈرز بھی بہت زیادہ آ رہے ہیں، لیکن آپ کو پتا ہے اینڈ میں خسارہ ہے، تو آپ کو کیسے سکون ملے گا؟ دیٹ از اے مین ایشو. اب آپ جتنی مرضی دوائیاں کھاتے رہیں، جتنے مرضی ڈاکٹر سے ملتے رہیں، جتنی مرضی ٹریننگز حاصل کرتے رہیں، جو مرضی ڈگریز حاصل کرتے رہیں، یوز لیس ہے. اس چیز کو آج ہم ڈسکس کریں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے وہ کیا عمل ہے، وہ کیا اصول ہے، وہ کون سا پیٹرن ہے یا وہ کون سا راستہ ہے جس پہ ہم چلیں تو ہمارا تعلق اس رب کے ساتھ جڑ جائے جس کے پاس اصل میں خوشیاں موجود ہیں. ہم جو بھی ہیں، ہماری ہائٹ چھوٹی ہے، ہمارا قد لمبا ہے بہت زیادہ، ہم کالے ہیں، ہم گورے ہیں، ہم موٹے ہیں، ہم نیشنلٹی میں پاکستانی ہیں، ہم امریکن ہیں، وٹ ایور بھی ہم جو بھی ہیں، تو خوشی ہمیں اس سے ہی ملنی ہے. ڈپریشن میں ہمیں اس نے ہی نکالنا. اور یہ جو مین بات آپ کو بتائی کہ اللہ کے ساتھ تعلق جو ہے نا، یہ ہمیں اس چیز سے نکالے گا. اللہ ہمیں بتائے گا کہ آپ اس طرح یہ کام کرتے جائیں، آپ کی زندگی خوشیوں سے بھرتی جائے گی. اللہ تعالیٰ نے قرآن بھرا پڑا، اللہ کا قرآن پڑھیں، مطلب پاسبل نہیں ہے کہ ایک نشست میں آپ کو ایکسپلین کر سکوں، لیکن کچھ چند آیتیں، چند حدیثیں ہم ڈسکس کریں گے آج، کہ ان سے ہمیں اندازہ ہو کہ وہ کیا ایشوز ہیں. ہمارے اندر قناعت نہیں ہے، ہمارے اندر شکر گزاری نہیں ہے، ہمارے اندر علم بہت زیادہ ہے، عمل ہی نہیں ہے. ہمارے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ سے ہم
اچھا ایک بڑی ایشوز ہیں، ہم اللہ سے ذکر کر رہے ہیں لیکن ہمارا پھر بھی لنک نہیں جڑ رہا اللہ کے ساتھ. ذکر مینس کہ اب میں کسی بندے سے بات کر رہا ہوں، یہ پاسبل ہے کہ ایک بندے سے بندہ کسی سے بات کر رہا ہو، اس کے ساتھ تعلق نہ جڑ رہا، مطلب اس کا لنک نہ جڑ رہا ہو. کیا وجوہات ہیں؟ ہم کبھی سوچتے ہی نہیں، ہمیں اندازہ ہی نہیں. اصل میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے نا کہ ہم تو اس طرح سوچتے ہی نہیں کہ ہم سے کوئی غلطیاں ہو رہی ہیں. ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوتا ہم سے گناہ کیا ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہمارا کوئی بھی جو معاملہ ہے وہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہا ہوتا. تو اللہ کے ساتھ تعلق بنانے کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ چیزیں ہیں، جو میں سمجھتا ہوں کہ بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں، کچھ چیزیں جو میں سمجھ سکا ہوں وہ آپ لوگوں کے لیے لے کر آئے. ان میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہم جو ہے سب سے پہلی چیز اپنے ایمان اور اپنے عمل پہ فوکس کریں. دوسری چیز نماز. ان چیزوں کو میں ایکسپلین کروں گا ان ڈیٹیل، بٹ پہلے آپ یہ چیز نوٹ کر لیں کہ وہ کون سے عوامل ہیں جن سے ہمارا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ریلیشن سٹرونگ ہونا شروع ہو جائے گا. پہلی چیز ایمان. سب اوبیسلی کلمے کے بعد سب سے پہلی چیز ایز اے مسلم ہمارا ایمان، اور ایمان کے بعد جو دوسری ڈیمانڈ ہوتی ہے وہ تو آپ ایمان لے آئے ہو، ناؤ ایکشن، عمل. دین ایکشن میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، سب سے پہلی چیز ریکوائرڈ ڈیمانڈ آپ سے آتی ہے کہ وہ نماز. اور نماز کے بعد پھر آپ کے اندر تقوی، کہ آپ کے اندر ڈر پیدا ہو. اللہ کا ڈر، اللہ کے ڈر کے بغیر جو ہے نا، مطلب اصل وہ بڑا پیاری بات ہے کہ ایک ڈر پال لیں یا 100 ڈر پال لیں. اللہ کا ڈر ایسا ایک ڈر آپ کو تمام خوف اور تمام ڈروں سے آزاد کر دیتا ہے. تو تقوی، توبہ، استغفار. ایک وہ جو چیز جو ہمیں اللہ سے جوڑتی ہے، توبہ اور استغفار. پھر جو بہت امپورٹنٹ چیز ہے، ہمیں سب کو پتا ہے لیکن اس کے ہم ذرا ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے. یہ تمام چیزیں بیسیکلی ٹاپکس ہیں پورے، لیکن کوشش یہ ہوگی کچھ ایسی چیزیں جو پہلے گزر چکی ہیں سیشنز میں ان کو تھوڑا مختصر کروں، اور جو چیزیں زیادہ آج کچھ چیزوں پہ لائٹ ڈالنے کی کوشش کروں گا کہ آپ لوگ ان چیزوں پہ فوکس کریں گے. دعا بڑا ہی خوبصورت رستہ ہے، بڑی خوبصورت جسے آپ کہہ سکتے ہیں. کے ساتھ ذکر الہی، اللہ کا ذکر کیسے کرنا چاہیے، ہمیں کیسے اس کو یاد کرنا چاہیے. یاد پھر وہی بات ذہن میں اپنے بات ذہن میں پہلی رکھیں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق جوڑنے کے لیے سارے کام کر رہے ہیں، اس سے اپنا ریلیشن بنانے کے لیے، اس سے اپنی دوستی بنانے کے لیے. تو وہ ہمارے ذہن میں یہ باتیں ساری اس پرسپیکٹو سے ذہن میں جمع ہونی چاہیے. دعا کے بعد آپ کا ذکر، اللہ تعالیٰ کا ذکر، اس کے ساتھ جڑنے کے لیے اللہ کا ذکر آپ کریں. پھر اسی طرح اپنی لائف میں، اپنی پرسنالٹی میں شکر ادا کرنا، شاکر بنے. پھر ہمیں صبر اللہ تعالیٰ سے جوڑتا ہے. پھر توکل، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ توکل. کچھ بھی نہ ہونے کے بعد بھی ہمیں یقین ہو کہ ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے. تو وہ توکل کیسے آئے گا؟ وہ کون سے عمل ہے، وہ کون سی سوچ، وہ کون سا رستہ ہے جس سے ہمارے اندر یہ سکون پیدا ہوگا کہ ہمیں یقین ہوگا کہ ہمارا رب ہمیں اکیلا نہیں چھوڑے. پھر اسی طرح قناعت، اور پھر علم نافع، یعنی کہ نافع علم حاصل کرنا. دیکھیں بغیر علم کے، بغیر نالج کے، بغیر قرآن و سنت کو سمجھ کے ہم اللہ کو کیسے پہچانیں گے، کیسے سمجھیں گے، ہمارے اندر کیسے اس کی شان جو ہے وہ دماغ میں ہم اس کو سوچ پائیں گے، یا ہمارے ذہن میں کیسے کیفیت پیدا ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے، ہم نے اس سے کیوں جڑنا ہے، ہمارا اس کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے. تو وہ کیسے پتہ چلے گا؟ ہمیں علم بتائے گا، قرآن و حدیث بتائے گی کہ اللہ سے دور ہو کے، اللہ کو چھوڑ کے، اس سے تعلق توڑ کے تمہیں کچھ بھی نہیں ملنا. پھر تم دنیا میں در بدر ہی پھرو گے، اور صرف دنیا کی خوشیاں نہیں برباد کرو گے، آخرت بھی تمہاری برباد ہو جائے گی. اور سب سے بڑا کنسرن ہمارا یہ ہے کہ دنیا تو سب کی اوپر نیچے ہے نا، کبھی بیشی سب کے ساتھ لگی رہتی، لیکن جس کی آخرت برباد ہو گئی وہ گیا. تو لاسٹ میں انشاءاللہ ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ مسلمان
کی پریشانی کو دور کرنا. یہ بھی ایک بہت زبردست رستہ، ایک بہت زبردست عمل ہے جس سے ہم اللہ کی رضا حاصل کرتے ہیں. کہ اللہ کی محبت کا اندازہ لگائیں کہ وہ لوگوں کو کہتا ہے کہ میرے بندوں کی خدمت کرو، میرے لوگوں کی مدد کرو. کتنی محبت کرتا ہوں ہمارے ساتھ، وہ ریلیشن بلڈ کرنا چاہ رہا ہے ہمارا. تو یہ چیز بھی ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق بنانے کے لیے ہماری زندگی میں لوگ بھی ہیں، رشتے بھی ہیں، اس کی مخلوق بھی ہے. اس سے تعلق توڑ کے بھی ہم زندگی کو اندر خوشیاں نہیں حاصل کر سکتے. کہ آپ یہ کہیں کہ میں پوری دنیا چھوڑ کے راہب بن جاؤں اور بس اللہ اللہ کروں اور میرا سے لنک جڑ جائے اور جی میں کامیاب ہوں. نہیں، یہ بھی بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. یہاں پہ بہت سارے لوگ مسٹیک کر جاتے ہیں. تو اللہ کے مخلوق کے ساتھ بھی جو تعلق ہے اس کے ساتھ جڑے بغیر بھی ہم جو ان سے کامیابی نہیں حاصل کر سکتے. اور خوشی، دنیا اور آخرت کی خوشی، اور جو جسے آپ کہتے ہیں نا اسٹریس، ڈپریشن، جو آج کل کے بہت کامن ایشوز ہماری لائف کے اندر بنے ہوئے، ان سے ہم چھٹکارا نہیں حاصل کر سکتے. تو آتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ کچھ ان پوائنٹس کو ڈسکس کر لیں تھوڑا ڈیٹیل میں، تاکہ ہمیں ان کی صحیح معنی میں کچھ نہ کچھ انڈرسٹینڈنگ بلڈ اپ ہو ہمارے اندر. اور ہم کوشش کریں کہ آج کی کلاس میں ان باتوں کو اپنے ساتھ لے کر چلیں اور اپنی لائف میں ان چیزوں کو لے کر آئیں، تاکہ یہ وہ مسئلہ ہے یا یہ وہ بات ہے جو ابن آدم کا پہلے دن سے لے کر آخری دن تک چلتا رہے گا. تو جو لوگ اس کے پر فکر کر لیں گے، جو لوگ کوشش کر لیں گے، تو وہ دنیا میں بھی خوشی اور کامیابی حاصل کر لیں گے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے آخرت میں بھی ان کو کامیاب ہونے کا، ان کی کامیابی کا جو ہے وعدہ کیا ہے. قرآن کے اندر آیت ہے، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے خوشحالی بھی ہے اور عمدہ ٹھکانہ بھی ہے. اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کیا کہہ رہے ہیں؟ ڈیمانڈ دو چیزوں کی ہے، اور اللہ تعالیٰ دو ہی چیزوں کا ہم سے وعدہ کر رہے ہیں: ایمان لاؤ اور عمل صالح کرو. جب یہ دونوں چیزیں تم کر لو گے تو میرا وعدہ کیا ہے کہ میں تمہیں خوشحالی دوں گا. اوبویسلی خوشحالی دنیا کے لیے نا، دنیا کا وعدہ اللہ تعالیٰ کریں گے، دنیا میں تمہیں خوشحالی دوں گا، ڈپریشن سے آزاد کر دوں گا، اور تمہارے لیے عمدہ ٹھکانہ، یعنی ٹھکانہ جو اصل ٹھکانہ ہمارا اس دنیا سے جانے کے بعد کا جو ٹھکانہ ہے وہ آخرت میں ہمارا ٹھکانہ جنت بنا دے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن میں ہم سے وعدہ کر رہے ہیں کہ میں تم ایمان لے آؤ اور ایمان کرنے کے ساتھ عمل صالح کر لو. دو شرطیں رکھ دی نا اللہ تعالیٰ نے، اور ان دو شرائط کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دو انعامات کی بھی وعدے کر دیا کہ تمہیں یہ دونوں انعامات بھی مل جائیں گے. تو ہمیں اپنی زندگی کے اندر ایمان کو جو ہے اس کو سمجھنا اس لیے بہت ضروری ہے کہ ایمان کے بھی دو میجر پارٹس اگر ہم کریں، اللہ تعالیٰ کی تابع داری کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو جوڑ دیا. ایک بہت امپورٹنٹ ایشو ہے کہ ہم اگر دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں سیدھا راستہ ملے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے نبی کی اتباع کرو. اور اگر تم اس کی اتباع نہیں کرو گے تو تمہیں اللہ تعالیٰ کیا قرآن میں سورہ نور میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو لوگ اس کے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں انہیں اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ وہ کسی مصیبت پہ گرفتار نہ ہو جائیں یا انہیں کوئی دردناک عذاب نہ پہنچے. ہمارے سٹریس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو چھوڑ دیا، اس رستے کو چھوڑ دیا ہے جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. ہمارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، ان کی سیرت، ان کی سنتیں وہ شاید ناکافی ہیں معذرت کے ساتھ کہ ہمیں اپنی جو خواہشات ہیں یا جو ہمارے اپنا دل کرتا ہے ہم وہ عمل کرنا چاہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ ایسے لوگوں کو آپ بتا دیں کہ ان کو جو سا ہے ہم اس دنیا میں دیکھیں، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں مصیبت میں ڈال دیں گے. یعنی کہ مصیبتیں، یہ ڈپریشن کس وجہ سے ہے؟ سٹریس کس وجہ سے؟ جب ہمارے پہ مصیبتیں آئیں گی، مشکلات آئیں گی تو ہمارے پہ سٹریس بڑھے گا، ڈپریشن ہوگا ہمیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی محبت کے لیے شرط ہے کہ رستہ وہ ہوگا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. بدعت سے بچنا پڑے گا ہمیں، اور ہمیں اس چیز کو سمجھنا پڑے گا کہ ہماری زندگیوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور ان کی احادیث
ہمیں کامیابی کے لیے کافی ہونی چاہیے. اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو تمہیں دردناک عذاب ہوگا. اللہ اکبر. دنیا میں تو مصیبتیں اور آخرت میں بھی عذاب ہوگا. ایک حدیث ہے بڑی مشہور کہ حوض کوثر پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوں گے اور مسلمان جو ہے کچھ آ رہے ہوں گے. اوبیسلی مسلمان اس لیے وہ ہوں گے کہ جب پتہ چل رہا ہوگا کہ ان کے وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھ ہوں گے, ان کی طرف آئے ہوں گے, بیچ میں فرشتے آ کے ان کو روک دیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کریں گے فرشتوں سے کہ آپ نے ان کو کیوں روک دیا, یہ تو میرے امتی ہیں. اوبیسلی انہوں نے ان کو جج کیا کہ ان کے وضو کے اعضاء جو ہیں وہ چمک رہے ہیں. تو انہوں نے کیا کہا کہ آپ کو معلوم نہیں تھا کہ آپ کے جانے کے بعد انہوں نے وہ اعمال شروع کر دیے تھے جن کا آپ کے رستے سے, آپ کے طریقے سے اختلاف تھا. آپ کا طریقے میں وہ چیزیں شامل نہیں تھیں, یعنی بدعت کرتے تھے. تو اس لیے ہمارے لیے یہ بات ایمان کے ساتھ, ایمان میں سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اللہ پہ یقین, اس کی شان کو سمجھنا اور اس کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رستے کو سمجھنا بہت امپورٹنٹ. اور اس کے مطابق دوسری بات جو جیسے آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو نیک ایمان کے ساتھ نیک اعمال کرتے ہیں, نیک اعمال تو تب ہی ہوں گے نا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کریں گے. نیکی تو وہی ہے, میں نے کچھ بتا دیا, کسی اور نے کچھ بتا دیا, کسی نے بھی کچھ بتا دیا, وہ نیکی نہیں ہے. تو نیکی اس معیار کے مطابق کرنا, اس طریقے کے مطابق کرنا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے, وہی نیکی ہے. اور اسی نیکی کی برکت سے ہماری زندگیوں میں خوشیاں آئیں گی, ہماری زندگیوں میں خوشحالی آئے گی. یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے ہماری سوسائٹی کا. آج ہمارے جو سراؤنڈنگ میں ہم لوگوں کے اندر ڈپریشن اور اسٹریس دیکھ رہے ہیں اور لوگوں کو ناکام ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں, نیک اعمال آپ دیکھیں نا, لوگ کہتے ہیں ہم نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں, قرآن بھی پڑھ رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں, لیکن انفارچونیٹ یہ ہے کہ وہ بہت سارے ایسے کام کر رہے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتائے, ان سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے اور ان کو ہم نیکی سمجھ کے کر رہے ہیں. تو اس لیے یہ ایک بہت کامن ایشو ہے اور اس چیز کو ہمیں سمجھنا چاہیے. اور دوسرا اصول جو میں نے آپ کو بتایا, جب اللہ تعالیٰ عمل کی بات کرتا ہے تو جو دوسری بات اللہ تعالیٰ یعنی کہ ڈیمانڈ کرتا ہے, جیسے آپ ایمان والے ہوئے, آپ نے نیکیاں کرنا شروع کی, عمل کرنا شروع کیا, تو اللہ تعالیٰ آپ سے کہہ رہا ہے کہ تم اب میں مشکلوں میں ہو, تکلیفوں میں ہو, تم میرے سے مدد مانگو نماز کے ساتھ. آؤ نماز کی طرف. مؤذن اذان دے رہا ہے حی علی الفلاح, آؤ کامیابی کی طرف. کامیابی نماز میں ہے, حی علی الصلاح, آؤ نماز کی طرف. اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے 5 وقت نماز جو ہے وہ اس لیے رکھی کہ ہمیں ہماری زندگی میں جو سٹریس ہے, جو پریشانیاں ہیں, وہ ہم اللہ کے گھر میں حاضر ہو کے نماز پڑھ کے ان سٹریسز کو ختم کرنے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نماز کے اندر ایک ایسی روحانیت رکھی ہے اور اللہ تعالیٰ نے کامیابی رکھی ہے بیسیکلی. فلاح یعنی کہ کامیابی نماز میں. کامیابی کیا ہے؟ خوش. دیکھیں ہم اگر کامیابی حاصل کرنے کے بارے میں کسی سے پوچھیں کہ تم کامیابی کس چیز کو کہتے ہو, وہ جی میں پیپر میں جب کامیاب ہوں گا یا میں کسی پروجیکٹ میں کامیاب ہوں گا تو مجھے خوشی ملے گی. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کامیابی اصل نماز میں ہے, تو جو تمہاری الٹیمیٹ خوشی ہے وہ نماز میں ہے. تو یہ چیز جو ہے ہمیں سمجھنی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ مومن جو ہے سجدے میں اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. تو سجدے کی حالت میں آپ جو ہے زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگیں اور وہ دعائیں قبول ہوتی ہیں. تو ہم نے اپنے سٹریس کا ایک بہت بڑا راستہ یا بہت یعنی کہ جسے کہہ لیں کہ جس سے ہمارا سٹریس ریلیز ہوتا ہے, ہماری دنیا کی خوشحالی جس سے لنکڈ ہے, آخرت کی کامیابی جس سے لنکڈ ہے, وہ راستہ ہم نے کھو دیا ہے. ہماری نمازوں میں جو ہے وہ اخلاص نہیں ہے, وہ خشوع نہیں ہے, وہ اس طرح سے ہم پابندی سے پڑھتے ہی نہیں ہیں, مسجد میں جا کے نہیں پڑھتے, گھر میں پڑھنا ہمارے لیے محال ہوا ہوا ہے. تو پھر کیسے ہماری زندگی میں خوشحالی آئے, کیسے ہمیں سکون ملے؟ تو ہم اتنا اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے کہا ہے کہ اے ایمان والو مدد چاہتے ہو نا, میری مدد چاہتے ہو, نماز اور صبر کندھے کے ساتھ ہو جاتا ہے. جو نماز یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے. کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں جو سا ہے تمہاری مشکلیں ختم کر دوں گا, میں تمہاری مدد کروں گا. قرآن میں نا ان اللہ لا یخلف المیعاد, یعنی کہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدوں کی خلاف ورزی نہیں کرتا. اللہ کے وعدے ہیں یہ. اللہ سے زیادہ وعدے پورے کرنے والا کون ہوگا؟
ہمیں جب تک اس بات کی سمجھ نہیں آئے گی نا, ہمیں یقین نہیں آئے گا اس چیز سے, تو ہم کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں, ہمارا اسٹریس کیسے ریلیز ہوگا. تو ایک واقعہ ہے کہ حافظ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ اپنی تاریخ دمشق میں واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک فقیر آدمی, غریب آدمی تھا, وہ اپنے خچر پہ نا لوگوں کو ایک علاقہ دمشق سے نا زیدانی نام کا ایک علاقہ, 2 علاقوں میں نا ٹریولنگ کرواتا تھا. تو ایک دفعہ کیا ہوا کہ ایک آدمی نے نا اس کو رینٹ پہ اس کو ہائر کر لیا کہ مجھے آپ لے کر جائیں. تو رستے میں جب وہ جا رہے تھے تو اس نے سواری نے اس کو کہا کہ تم اس دوسرے راستے سے چلو. تو جو فقیر آدمی تھا اس نے کہا کہ مجھے دوسرا راستہ نہیں معلوم, جس راستے سے میں جا رہا ہوں مجھے اسی کا پتہ ہے اور وہ صحیح راستہ ہے. سواری نے بضد ہوگی, نہیں جی مجھے پتہ ہے وہ شارٹ کٹ ہے, تم ادھر سے ہی چلو. ان شارٹ جی کہ وہ اس کی بات مان لیتے ہیں اور وہ جاتے ہیں راستے میں. تو راستے میں نا ایک وادی آتی ہے اور وہ ایک دم دیکھ کے پریشان ہو جاتا ہے وہ فقیر آدمی, جو ڈرائیور جس کو کہہ لیں آپ, کہ جو وہ دیکھے وہاں پہ نا لوگوں کی لاشیں پڑی ہوتی ہیں, میتیں پڑی ہوتی ہیں, مطلب قتل کیے ہوئے تھے لوگ. تو ایک دم گھبرا جاتا ہے وہ, ایک دم ابھی وہ پریشان ہی ہوتا ہے. تو وہ جو سواری ہوتی ہے اس کو سواری روکنے کا کہہ دیتی ہے, اور سواری روکتا ہے تو وہ جو سواری ہوتی ہے نا اس کے اترتے ساری نا خنجر لے کے اس کے پیچھے بھاگتا. اب وہ فقیر آگے آگے بھاگ گیا اور وہ جو سواری ہے اس کے پیچھے پیچھے اس کو مارنے کے لیے بھاگ گئی. اس کو اللہ کے واسطے دیتا ہے, اللہ سے خوف سے ڈراتا ہے کہ بھائی تم مجھے کیوں مارنا چاہتے, تم جو چاہتے لے لو, میرا خچر بھی لے لو, میرا مال بھی لے لو, سب کچھ لے لو, مجھے مارنا کیوں چاہتے ہو. وہ کہتا ہے کہ میں تمہارا مال بھی لوں گا, تمہارا خچر بھی لوں گا, اور تمہیں ماروں گا بھی, قتل بھی کروں گا. آخر وہ بھاگتے بھاگتے تھک جاتے ہیں تو ایک دم پکڑنے لگتا ہے اس کو. تو اس کو کہتا ہے اچھا تم مجھے قتل کر دینا, میری آخری خواہش یہ ہے کہ تم مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے دو. اللہ اکبر. وہ اس کو 2 رکعت کی اس کو اجازت دے دیتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ ٹھیک ہے تم پڑھ لو پھر 2 رکعت نماز. اب وہ اتنی دیکھیں آپ کو کوئی قتل کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہو, اس کے ہاتھ میں خنجر ہو, اور آپ اس حالت میں نماز, آپ امیجن کریں کہ ایسی نماز ہوگی. وہ خوف کی یہ حالت تھی کہ ان سے پڑھی نہیں جا رہی تھی نماز, اور وہ شور مچا رہا تھا کہ تمہاری نماز کیوں نہیں ختم ہو رہی, جلدی نماز پڑھو, جلدی نماز پڑھو. تو وہ کہتے ہیں کہ میرے سے قرآن نہیں پڑھا جا رہا تھا, اور اچانک میری زبان, انہوں نے قرآن کی جو آیت پڑھی اس کا مطلب یہ تھا کہ بھلا کون ہے جو لاچار کی فریاد سنتا ہے, جب وہ پکارتا ہے اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے. وہ یہ آیت پڑھتے ہیں تو دیکھتے ہیں گھوڑ سوار دور سے بھاگتا ہوا آتا ہے, اس کے ہاتھ میں نیزہ ہوتا ہے, اور وہ اس کے نا سینے میں, سواری کے سینے میں جو قتل کرنے والا ہوتا ہے بندہ اس کے سینے میں گاڑ دیتا ہے اور وہ مر جاتا ہے. اور وہ نماز ختم کر کے اسے پوچھتے ہیں, وہ گھوڑ سوار جا رہا تھا, پوچھتے ہیں تمہیں کس نے بھیجا, وہ یہ کہتا وہ چلا جاتا ہے مجھے اس نے بھیجا جو مجبور اور لاچار کی مدد کرتا ہے. سبحان اللہ اکبر. کئی واقعات, ایمان والوں کے کئی واقعات آپ ہسٹری میں پڑھ سکتے ہیں اس طرح کے. قرآن و سنت میں بہت سارے واقعات ایسے ملتے ہیں. بات یہ کہ ہمارے یقین تو ہو, ہم نے کبھی, ہم نے کبھی مشکل جب ہم پہ آئے, تکلیف جب ہم پہ آئے, کوئی بیماری آئے, کوئی بھی تنگ حالات ہو, ہم نے کبھی 2 رکعت نماز پڑھ کے دیکھی ہے, کبھی وضو کیا, کبھی ہم نے اہتمام کر کے پڑھ کے دیکھی. یہ اللہ کا وعدہ, اللہ کہتا ہے کہ میں تمہیں اس مصیبت سے نکال دوں گا, اور اللہ کا وعدہ جو ہے وہ جھوٹا نہیں ہے. ہماری نیت جھوٹی ہو سکتی ہے, ہمارا یقین کمزور ہو سکتا ہے, لیکن یقین جانیے اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ آپ اس عمل کو کریں, اللہ آپ کو یقین بنائے گا, اللہ تعالیٰ آپ کا یقین کمزور نہیں کرے گا. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس عمل کو, نماز کو بھی جو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا تعلق اللہ سے جڑے, تو بہترین عمل ہے کہ ہم اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے فرائض کی تو پابندی کریں ہی کریں, لیکن اس کے ساتھ جو ہے ہم اپنی جو نوافل کا اہتمام بھی ضرور کریں. کیونکہ بسا اوقات ہماری نمازوں میں, فرائض میں بہت کمیاں کوتاہیاں رہتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے نوافل کی فضل سے, ان کی برکت سے جو ہے ان کو بھی معاف کر دیتا ہے, اور اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے کہ اس بندے نے میرے سے مدد مانگی. تو ایک جو دوسری چیز ہماری ڈپریشن کا علاج ہو سکتی ہے, یا ہماری مشکلوں کا علاج ہو سکتی ہے, ہمیں جو بھی کوئی رزق کا مسئلہ ہے ہماری لائف میں, کوئی بیماری کا مسئلہ, دیکھیں سارے مسئلے کامن ہیں. معیشت کا مسئلہ ہے, ہماری قوم نماز کی طرف نہیں آتی, بس لیکن سارا دن نیوز چینلز پہ کیا لگا ہوا ہے, کوئی پروگرام یا کوئی نیوز یہ بھی دے دے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نیوز ہے کہ تم نماز پڑھو, تمہاری
جتنی بھی معیشت کے جو مسائل ہیں وہ سالو ہو جائیں گے. اللہ نے وعدہ کیا ہوا, کوئی نہیں یہ خبر دے رہا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں 5 وقت کی با جماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اس عمل کو بھی لازمی پکڑیں, اس کے بغیر ہم اللہ تعالیٰ سے تعلق نہیں جوڑ پائیں گے, امپاسبل ہے. اور تیسرا جو ہے, جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا خوف, جیسے اللہ کے دیکھیں تعلق, جو اللہ تعالیٰ کا جو تعلق ہے نا وہ بڑا اسپیشل تعلق ہے. اس میں جیسے محبت کا تعلق ہے یا اس کی شان کا تعلق, اس کا خوف, اس کا ڈر, تقویٰ جو ہے اس کے بغیر ہم اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل نہیں کر سکتے. تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ کا مطلب ہے کہ ہر نافرمانی اور گناہ سے اللہ کی خوف سے, یعنی کہ اللہ کے ڈر کی وجہ سے رک جائے بندہ. تقویٰ ہمارے اندر پرہیزگاری پیدا کرتا ہے, ہمیں پرہیزگار بناتا ہے. یہ بہت امپورٹنٹ ویلیو, بہت امپورٹنٹ اصول ہے. اگر ہم اپنے تعلق کو اللہ تعالیٰ سے اسٹرانگ کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا خوف اپنے دلوں میں پیدا کرنا پڑے گا, کیونکہ گناہوں سے رکنا امپاسبل ہے جب تک ہمارے اندر تقویٰ نہ ہو. جب دیکھیں تقویٰ کیا کرتا ہے, جب آپ کوئی گناہ کرنا چاہتے ہیں, آپ کے اندر کوئی خواہش پیدا ہوتی ہے یا کوئی چیز آپ کو اٹریکٹ کرتی ہے, تو آپ کو اللہ تعالیٰ کا ڈر پیدا ہو, میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, کوئی بھی نہیں دیکھ رہا مجھے, کوئی نہیں جانتا, اس وقت میں اکیلا ہوں, کوئی نہیں جانتا, اللہ دیکھ رہا ہے. جب ہم یہ عمل کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم سے اتنی محبت کرتا ہے, یقین کریں اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے اس شخص سے کہ جو اس کے استطاعت میں ہو گناہ اور وہ کر سک رہا ہو, لیکن وہ اللہ کے ڈر سے اس چیز کو چھوڑ دے. پھر دیکھیں اللہ سے کیسا تعلق جڑتا ہے, اللہ تعالیٰ سے کیسے لنک انسان ہوتا ہے, کیسے اس کا ڈپریشن دور ہوتا ہے. ڈپریشن میں ہم کیا چاہ رہے ہوتے ہیں؟ ڈپریشن میں ہم ایسے تعلق والے کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں نا نارملی, یا ایسے بندے کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ جس کے ساتھ ہمارا تعلق بہت اسٹرانگ ہو, وہ ہماری باتیں سنے, وہ ہماری پریشانی کو سمجھے. تو کون ہے اللہ کے علاوہ جو ہماری باتوں کو سنے گا اور ہماری پریشانی کو سمجھے گا بھی صحیح طرح؟ کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا, کوئی نہیں جانتا کہ ہمارے اندر کیا دکھ ہے, بس اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جان سکتا. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں ہماری زندگی میں سٹریس ختم اور خوشحالی اور خوشیاں آئیں, تو ہمیں اللہ کا خوف اپنے اندر پیدا کرنا ہوگا اور اللہ کا ڈر پیدا کرنا ہوگا. اور جیسے قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اور جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے اس کے کام میں آسانی پیدا کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہے ہیں کہ جو مجھ سے ڈرے گا, آج دیکھیں ہمارا کتنا بڑا پرابلم ہے نا لائف کا کہ ہمارے کام مشکل ہوئے ہوئے. ہم سب کے کوئی جو کام کرنا چاہ رہا ہوتا دن میں وہ کام ہی نہیں ہو رہا ہوتا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم میرا ڈر اپنے اندر پیدا کرو, بازار جاتے ہو بے ایمانی نہ کرو, چوری نہ کرو, کسی کا حق نہ مارو, میرا خوف اپنے اندر پیدا کرو, میں تمہارے کام آسان کر دوں گا. جو سودا لینے گئے ہو, جو بزنس کرنے گئے ہوئے ہو تم, میں اس کو آسان کر دوں گا, تمہارے وسیلے بنا دوں گا. یقین مانے کہ آپ کسی ایسی جگہ پہ جاتے ہیں, کسی ایسی سٹی میں جاتے ہیں, ایک ایگزامپل بتاتا ہوں کہ آپ سم ٹائم ایسے بزنس ٹور ہوتے ہیں, آپ جاتے ہیں ایسی سٹی میں جہاں پہ کوئی بھی آپ کو نہیں جانتا. اب یقین کریں اللہ ایسے اسباب بناتا ہے, آپ حیران ہو جاتے ہیں, بعد میں آپ تعجب کر رہے ہوتے ہیں کہ انسان میری اللہ نے اس موقع پہ کیسی مدد کی, کیسے وسائل بنائے, کس طرح سے اچھے لوگوں کو میرے ساتھ جوڑ دیا. 10,000 دکانوں میں سے 2 دکانیں آپ کو ایسی 2 ہی بندوں کے ساتھ آپ کا تعلق جڑا جو بہترین تھے. یہ کیا ہے کہ جب ہم اللہ کا خوف اپنے اندر پیدا کریں گے, گناہوں سے رکیں گے, ڈریں گے, تو اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ, جیسے قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب تم میرے سے ڈرو گے تو میں تمہارے مشکل کام آسان کر دوں گا. تو ہمارا کوئی بھی کام پھنسا ہوا ہے, کوئی بھی مشکل میں ہے, اپنے اندر اللہ کا ڈر پیدا کریں. ڈر مطلب اللہ کا خوف, مطلب کہ آپ گناہ سے رک جائیں, زیادتی کرنے سے رک جائیں, دوسروں کے حقوق ماننے سے رک جائیں. ہر بندہ اپنی اسسمنٹ, سیلف اسس, اپنے آپ کو خود اسس کر رہا ہے بندہ کہ اس کی کیا وجہ ہے اس کا کام رک گیا ہے, کیوں پھنس گیا اس کا یہ کام, کیوں نہیں اس کا یہ سبجیکٹ کلیئر ہو رہا.
کیوں نہیں اس کے مارکس اچھے آ رہے, کیوں نہیں یونیورسٹی میں ایڈمیشن اچھی میں مل جا, محنت بھی کر رہا ہے, سب کچھ کر رہا ہے, گناہوں سے نہیں رک رہا, ڈر نہیں رہا. اللہ کا ڈر اور خوف نے اپنے اندر اس نے پیدا کیا. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اپنا ڈر اور اپنا خوف اپنے اندر پیدا کر لو, میں تمہارے سارے کام آسان کر دوں گا. اچھا, ایک یہ چیز کہ صرف اتنی سی بات نہیں کہ ہم گناہ کرتے ہیں تو کوئی چھوٹی مطلب صرف اس ادھر تک بات نہیں رکتی. اللہ تعالیٰ قرآن میں بتاتے ہیں کہ اگر آپ گناہ کریں گے نا, میرا ڈر اپنے اندر سے ختم کریں گے اور میرا خوف اپنے اندر سے ختم کریں گے, تو میں آپ سے جو آپ کی آلریڈی نعمتیں ہیں نا وہ بھی چھین لوں. صرف یہ نہیں ہوتا کہ ہماری مشکلیں اور آزمائشیں مطلب کنٹینیوٹی میں چلتی ہیں, بلکہ جو نعمتیں آلریڈی ہمارے پاس ہوتی ہیں آپ دیکھیں گے ان نعمتوں میں بھی کمی آنا شروع ہو جائے گی. اس کی مثال ایسے اس کو سمجھ لیں جیسے حضرت آدم اور حوا کا واقعہ آپ کے سامنے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی جو مسٹیک کی کہ اللہ تعالیٰ نے جس درخت سے انہیں روکا ہوا تھا تو کیا ہوا, جنت کی نعمت ان سے چھن گئی نا. کتنی بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے ان سے چھین لی. یعنی کہ اللہ کیا ادھر بتا رہے ہیں اس واقعے میں, ہمیں اللہ تعالیٰ کیا بتا رہا ہے کہ یہ چھوٹی گناہ یا بڑا گناہ یہ تم جو کیٹیگرائز کرتے ہو یا اس وجہ سے تم یہ معاملات بناتے ہو, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم نے جس چیز سے میں نے روک دیا ہے کہ تم نے نہیں یہ کام کرنا, تو نہیں رکو گے تو میں تم سے تمہارے بہت بڑی نعمتیں تم سے چھن جائیں گی. سے لے کر ہر بندہ اس چیز کو دیکھے کہ یہ جو پرابلم میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو نعمتیں ہم سے چھن رہی ہیں, انڈیویجول سے لے کر فیملیز تک, فیملیز سے لے کر کمیونٹیز تک, کمیونٹی سے لے کر کنٹریز تک, ایون ورلڈ وائڈ آپ دیکھیں پوری دنیا اس چیز کے اندر پھنس گئی ہے کہ ان کی جو نعمتیں تھیں, ان کے جو ریسورسز تھے, ان کے کسی کام نہیں آ رہے. ریزن یہ ہے کہ ہم نے اللہ کا خوف اپنے اندر سے ختم کر دیا. ہمیں جو اچھا لگتا ہے ہم وہ کرتے ہیں, بے شک وہ گناہ کا کام ہو, اللہ کی جتنی بڑی مرضی نافرمانی ہو رہی ہیں کر رہے ہیں, ڈیٹائی سے کر رہے ہیں. جب یہ ساری نافرمانیاں ہم کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد کیسے آئے گی, وہ کیسے ہمیں سکون دے گا, وہ کیسے ہمیں خوشیاں دے گا, کیسے ہمارا سٹریس ریلیز ہوگا. تو یہی تو یہ مسئلہ بہت بڑا ہے ہمارا کہ ہم گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھ رہے. جب تک ہمیں اس چیز کی سمجھ نہیں آئے گی کہ گناہ چھوٹا یا بڑا یہ نہیں ہے, اصل بات یہ کہ ہم چھوٹا گناہ کر رہے ہیں, نافرمانی کر رہے ہیں, کس کی نافرمانی کر رہے ہیں, اللہ کی. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے مثال ہے, وہ پھل تھا, پھل نہیں کھانا تھا, یا درخت سے جو بھی چیز نہیں کھانی تھی حضرت آدم اور اماں حوا نے وہ کھا لی. وہ چھوٹا گناہ تھا یا بڑا گناہ تھا, نافرمانی کی, اللہ تعالیٰ نے نعمت چھین لی ان سے. تو آج اگر ہم سے نعمتیں چھین رہی ہیں یا ہماری زندگی میں چیزوں میں وہ برکت نہیں ہے, مال ہونے کے باوجود, اولاد ہونے کے باوجود, گھر ہونے کے باوجود, ہر طرح کی آسائش ہونے کے باوجود ہمیں سکون نہیں ہے, تو وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ سے ڈر نہیں رہے, ہم گناہ بھی کر ہی جا رہے ہیں. تو یہ چیز ہمیں بتا رہی ہے کہ اگر ہم ان ساری نعمتوں کا فائدہ اٹھانا چاہ رہے ہیں یا ساری نعمتوں سے خوشحالی چاہتے ہیں, تو اللہ کہتا ہے میرا ڈر اپنے اندر پیدا کر لو, رک جاؤ اس گناہ سے, اس بات سے جسے تم چھوٹا سمجھ رہے ہو, بس وہ میں نے منع کر دیا ہے, رک جاؤ. یہ اللہ کا ڈر, حلال اور حرام کی تمیز کرنا اللہ کے خوف کی وجہ سے, تبھی ہم کامیاب ہوں گے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے نا کہ وہ کہتے ہیں کہ تابعین کو سنا رہے تھے کہ تم جس گناہ کو بالکل چھوٹا بال کے باریک بال کے مانند سمجھتے ہو نا, ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس گناہ کو ہلاک کر دینے والا گناہ سمجھتے تھے. اور مطلب وہ کس کو بیان کر رہے ہیں, یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور بیسٹ, اس کے بعد اس سے کم صحابہ کا دور, پھر اس کے بعد تابعین کا دور, یعنی کہ بیسٹ 3 جو آپ ٹائمز کہہ سکتے ہیں وہ تھے, وہ تابعین کو بتا رہے ہیں بات. تو میں اور آپ یا ہم لوگ ہیں جو ہمارا معاشرہ ہے, اللہ اکبر, ہم تو گناہوں کے پہاڑ, بڑے بڑے کبیرہ گناہ ایسے کرتے ہیں جیسے مکھی ہے. اللہ ہماری مدد کرے, اللہ ہمیں بچائے, کیونکہ یہ وہ گناہ ہیں کہ جو ہماری زندگی سے انہوں نے خوشیاں چھین لی ہیں. ہم ترس رہے ہیں خوشیوں کو, سکون کو,
ہمیں نہیں سمجھ آ رہا، سب کچھ ہونے کے باوجود بھی ہمیں خوشی اور سکون نہیں مل رہا. اور جب اس کے لیے ہمیں سب سے زیادہ ضروری یہی ہے کہ جو میں آپ کو بتاؤں کہ ہمیں توبہ کی طرف آنا. ہم جب تک توبہ نہیں کریں گے، استغفار نہیں کریں گے، اللہ کا ڈر ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ آپ اس چیز کو ایکسپٹ کریں کہ آپ سے غلطی ہوگی. اللہ تعالیٰ کو، اللہ دیکھیں ایک پہلی بات ذہن میں رکھیں کہ گناہ ہم سب سے ہوتے ہیں اور اللہ کو پتا ہے یہ انسان ہے، اس سے گناہ ہو جائیں گے. اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں استغفار کا کہا ہے نا. گناہ ہی نہیں کرو گے تو استغفار کس کو کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ تم استغفار کرو. اس کو پتا ہے کہ میرے بندے ہیں، میرے بڑے پیارے بندے ہیں، بہت معصوم بندے ہیں. یہ ان کا دشمن جو ہے، ان کا نفس بھی اور یہ شیطان، دونوں ان کو لے جائیں گے غلط راستے پہ. لیکن اللہ کو پتا ہے کہ میرے بندے بڑے معصوم ہیں اور بڑے مجھ سے محبت کرنے والے ہیں، وہ توبہ کی طرف آئیں گے. میں نے ان کے لیے ایسا راستہ رکھ دیا ہے کہ وہ توبہ کی طرف آئیں گے، وہ میری طرف لوٹیں گے، میں انہیں معاف کر دوں گا. اور صرف معاف نہیں کروں گا، ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دوں گا. کتنی محبت وہ ہم سے کرتا ہے. یعنی کہ آپ یہ دیکھیں گے، آپ نے، اگر آپ کو یہ پتا چلے کہ آپ نے ایک بہت بھاری بیگ پکڑا ہوا ہے اور اس بیگ کے اندر صرف کوڑا ہے، غلاظت ہے، آل آف دا سڈن آپ کو ایک کام کرتے ہیں اور وہ جو کوڑا تھا، جب آپ اس کو رکھتے ہیں اور کھولتے ہیں تو اس کے اندر سے وہ خزانہ نکلا ہے. کیسی فیلنگ ہوگی آپ کی؟ اللہ ہمارے ان کوڑے کو، اس کوڑے کو اللہ کہتا ہے کہ میں تمہارے اس کوڑے کو جو ہے نا نیکیوں میں بدل دوں گا. اور کیا کرے اللہ ہمارے لیے؟ ہم توبہ تو کریں. ایکچولی اللہ تعالیٰ قرآن میں یہی کہتا ہے کہ تم پہ کوئی مصیبت نہیں آتی تمہارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے. ہم تو کہتے ہیں ہم تو بڑے نیک ہیں، ہم تو کوئی گناہ کرتے ہی نہیں ہیں، تو پھر اللہ ہم پہ ظلم کر رہے ہیں. نہیں، ایسا کوئی نہیں ہے، ایسا کوئی معاملہ نہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے اللہ قرآن میں ہی کہتا ہے کہ جو لوگ توبہ کرتے ہیں تو میں ان کو کیوں مشکل میں ڈالوں گا، کیوں ان کو عذاب میں ڈالوں گا. سینس بنتی ہے کہ ایک بندہ دنیا کے لوگوں کی مثال نہیں، یہ رب کی مثال ہے اور اسی کی شان ہے. اللہ کہتا ہے تم میرے ساتھ نیکی کرو گے، میرے ساتھ اچھے راستے پہ چلو گے، میرا کہنا مانو گے تو میں تمہیں کسی آزمائش اور مشکل میں نہیں ڈالوں گا. میں تمہارا خیال رکھوں گا، تمہیں خوشیاں دوں گا، تمہیں کامیابیاں دوں گا. تم توبہ تو کرو، میری طرف لوٹو تو صحیح، دیکھو میں تمہاری کیسے زندگی بدل دوں گا. اللہ اکبر. اس کے بعد جو ایک اور امپورٹنٹ رستہ جس سے ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق بہت اچھا جوڑ سکتے ہیں اور جس میں میں اور آپ آج بہت بڑی کوتاہی میں ہیں اور بہت زیادہ کمزوری میں ہیں، اور یہ ایک، میں اگر اپنی ذات کے لحاظ سے بات کروں کہ واقعی ہم لوگوں کو ہمیں ادب نہیں آتا اس چیز کا. ہمیں اندازہ ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو دعا کا رشتہ ہمارا، جو اللہ تعالیٰ نے جو دعا کا کنیکشن بنایا ہوا ہے، اس ریلیشن شپ میں جو اللہ اور ایک بندے کا ہے، اس میں جو رشتہ دعا یا جو وسیلہ جو دعا کا ہے، کتنا امپورٹنٹ ہے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ کہتا ہے مجھے حیا آ جاتی ہے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ کو حیا آ جاتی ہے اس میں کہ جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ سے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے مجھے حیا آ جاتی ہے، میں اس کی دعا قبول کر لیتا ہوں. اب قصور کس کا ہے؟ جو ہاتھ نہیں اٹھاتا اس کا ہی قصور ہے. اس رب کی تو شان اتنی عظیم ہے کہ اتنا گناہ گار انسان، مطلب کون سا گناہ اس نے نہیں چھوڑا، لیکن دعا کے لیے ہاتھ اٹھا رہے، توبہ کر رہے ہیں، اللہ کا ڈر اپنے اندر پیدا کر رہے ہیں، اللہ سے جڑنا چاہ رہے ہیں. اللہ کہتا ہے مجھے حیا آ جاتی ہے. اس نے میرے سے مانگی ہے ہدایت، اس نے میرے سے مانگا ہے مال، اس نے میرے سے مانگی ہے صحت، میں کیسے نہ اس کو دوں؟ میں رب کو، اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں اس کو دے دیتا ہوں. اللہ اکبر. اللہ اکبر. لیکن ہمیں گناہ کرتے کرتے حیا نہیں آتی، انسان کو شرم نہیں آتی بالکل بھی.
اللہ تعالیٰ نے دیکھیں انسان کے لیے اتنا زبردست سودا بنایا دعا کا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم دعا مانگو تمہیں مطلب وہ ضائع ہو ہی نہیں سکتی. پہلا اجر اللہ کہتا ہے کہ میں تمہیں جو سے تین اللہ تعالیٰ نے اس کے حدیث میں آتا ہے کہ تین اس کو فائدے ہوں گے ہو سکتے ہیں تینوں میں سے ایک آپشن اس کے لیے ہوگا. ایک تو یہ کہ اس کی دعا فوراً قبول ہو جائے. دوسری اللہ تعالیٰ جو ان سے ہے اگر جو اس سے کوئی ایسی مصیبت اس کے پاس آنے والی ہے جو دنیا میں اس دعا سے زیادہ بہتر ہو سکتی ہے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کی مصیبت کو دور کر دیتا ہے. اور تیسری چیز اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے لیے اس تحفے کو آخرت کے لیے سنبھال لیتے ہیں. ہم تو جلد باز ہم کہتے ہیں ہمیں اس دنیا میں ہی دعا قبول چاہیے لیکن ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ جب جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے آخرت کے لیے رکھا ہوگا کہ میں اس کو آخرت میں اس کو بندے کو ریٹرن کروں گا مطلب سمجھنا اس کو اس کے اجر کو یا اس کی ویلیو کو سمجھنا بہت مشکل ہے ناممکن ہے. میں تو یہ کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں آخرت میں قیامت میں اس کا اجر دوں گا. تو بندہ یہ چاہے گا نا کہ میری ساری دعائیں قبول نہ ہوتی ایک دعا بھی قبول نہ ہوتی. اللہ اکبر. اللہ پہ یقین رکھیں کہ ہماری دعا رد نہیں ہوگی. پہلی بات یہ کہ اللہ نے جیسے کہا نا کہ مجھے حیا جاتی ہے میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ یہ تین باتیں اپنے ذہن میں رکھو. قبولیت کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اگر تم جو ان سے مانگ لو میں اسی وقت تمہیں دے دوں. اچھا جو مسئلہ ایک اور ہے وہ یہ کہ ہمیں اس چیز کا بھی دھیان رکھنا ہے کہ دعا مانگ کس چیز کے لیے ہے. دعا کی کچھ شرائط بھی ہمیں سمجھ ہونی چاہیے کہ ہمیں اس چیز کا اندازہ ہونا چاہیے کہ دعا ہم گناہ کی تو نہیں مانگ رہے ہم غیر شرعی چیز کے لیے دعا تو نہیں مانگ رہے حرام چیز کے لیے دعا تو نہیں مانگ رہے. یہ شرائط ہیں دعا کے لیے. پہلی شرط کہ دعا جو ہے جس چیز کے لیے آپ مانگ رہے ہیں وہ حلال چیز ہو صحیح چیز ہو گناہ والی چیز نہ ہو. دوسری شرط قطع رحمی والی نہ ہو. اب ہم دعا مانگ رہے ہیں مطلب بہن بھائیوں کے لیے دوستوں یاروں کے لیے یا کوئی رشتہ داروں کے لیے غلط دعا مانگ رہے ہیں وہ دعا قبول نہیں ہوگی. ایک اور بہت امپورٹنٹ چیز ہے ایک اور حدیث میں آتے ہیں کہ سورس آف انکم بہت ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا سورس جو ہے وہ حلال ہو. تو کچھ جو چیزیں جو قرآن و حدیث سے ہمیں جن سے انفارمیشن ملتی ہے کہ یہ شرائط جیسے کچھ اور بھی زیادہ ہو سکتی ہیں لیکن ان چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا بہت ضروری ہے. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہمارا ذریعہ معاش کیا ہے ورنہ ہم نیکیاں کرتے رہیں گے. دیکھیں آپ اگر جانتے بوجھتے حرام کام میں ملوث ہیں اور حرام رستے سے رزق کما رہے ہیں اور پھر آپ کہیں گے آپ کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ ایسی دعا قبول بھی میں نہیں ہوتی. بے شک تم حرم کے کعبے کے دروازے کے ساتھ کھڑے ہو کے بھی دعائیں مانگو گے نا تو تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ بقرہ کے اندر کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ میرے بندوں کو جو میرے بارے میں پوچھتے ہیں آپ ان کو بتا دیں کہ میں ان کے بہت قریب ہوں. کوئی دعا کرنے والا جب مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ہم اللہ کو چھوڑ کر کہاں کہاں بھٹکتے ہیں. اللہ قرآن میں کہتا ہے میں تمہارے قریب ہوں تم مجھے پکارو ہم نے اس چیز کو خود سے مشکل بنایا ہوا ہے. یہ مشکل نہیں ہے بہت آسان ہے. اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے وضو نہیں ہے کپڑے گندے ہیں مشکل میں ہو تکلیف میں ہو ہل نہیں سکتے اٹھ نہیں سکتے میں دل میں دعا مانگو میں تمہاری دل کی دعا کو اللہ تعالیٰ سنتا ہے. مانگو کوئی مجھے اس چیز کا جواب دیں کہ اگر ہم دنیا کی مثالیں دینے لگ جاتے ہیں کہ بھئی اس سے مدد مانگو اس کو پکارو اس کو کرو اگر ایک بندہ زبان سے بول ہی نہیں سک رہا تو کون سمجھے گا وہ کس کو پکار رہا ہے. یہ کون سن سکتا ہے اس کے دل کی پکار کو اللہ کے سوا کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں سنتا ہوں. اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور سن سکتا ہوتا یا اللہ تعالیٰ جس کے بارے میں اگر بتاتا تو ہمیں بتاتا قرآن میں. تو یہ چیز بھی اپنے یقین کے سامنے دعا مانگنی کس سے ہے. اللہ آپ کو قرآن میں کہہ رہا ہے میرے سے مانگو میں تمہاری دعائیں قبول کروں. ہم کہتے ہیں ہمیں اللہ تعالیٰ پہ پتہ نہیں ہماری دعا جاتی کہ نہیں جاتی. کیوں نہیں جاتی بھی تمہاری دعا کیوں نہیں سنتا اللہ تعالیٰ. وہ سب کی سنتا ہے نیک کی بھی اور بد کی بھی.
اور دعا کے ساتھ دعا کی قبولیت کے اوقات کو بھی ذہن میں رکھیں. کچھ بہت امپورٹنٹ اوقات ہیں یا وقت ہوتے ہیں جس وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت خاص ہوتی ہے, اور اللہ تعالیٰ نے احادیث کے اندر ان اوقات کے بارے میں بتایا کہ ایک وقت سب سے پہلا کہ تہجد کا وقت, رات کو جو فجر سے پہلے کا وقت ہوتا ہے, اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کی جو ہے دعا سنتے ہیں اور اس کو قبول کرتے ہیں. پھر اسی طرح اذان اور اقامت, یعنی اذان ہوتی ہے اور اقامت کے بیچ کا جو ٹائم ہے اس کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے. 10-15 منٹ کی بات ہوتی ہے کہ اذان ہوئی ہے, اس کے بعد 15 منٹ بعد ہوتی ہے. اتنا قیمتی وقت ہوتا ہے, اور اس چیز کو پریکٹیکلی الحمدللہ بہت دفعہ خود بھی آزمایا, اور بہت شیوخ سے اور بہت سارے دوستوں سے اس چیز کا سنا بھی ہے کہ لوگ اس وقت دعا مانگتے ہیں, ان کی بہت ساری دعائیں قبول ہوتی ہیں. اور بہت لوگوں کو میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا پریکٹیکلی اس چیز کا بہت اہتمام کرتے ہیں کہ اذان ہوتی ہے یا اذان سے پہلے مسجد اذان وقت پہنچتے ہیں, وضو کر کے سنتیں پڑھ کے جو انسان ہے وہ بیٹھ جاتے ہیں اور فرض نماز کا انتظار کرتے ہیں اور اس وقت دعا مانگتے ہیں. پورے دن میں ہم اتنا سا کام بھی نہیں کر سکتے. اب ہماری کمزوری ہے, ہم نہیں کرتے, یہ ہمارا قصور ہے. اللہ نے تو ہمیں بتا دیا کہ اس وقت میں تمہاری دعا قبول کروں گا. اور تیسرا, جمعے کے دن عصر اور مغرب کے درمیان ایک ایسی گھڑی آتی ہے جس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب دعائیں قبول کرتا ہے. تو کثرت سے اس وقت درود شریف, درود ابراہیم پڑھیں, اللہ سے دعائیں مانگیں. عموماً مغرب اور عصر کے درمیان جمعے کا جو ٹائم ہے اس کو ہم اگنور کر جاتے ہیں. اس چیز کے بہت زیادہ اہتمام رکھیں اور اس میں زیادہ سے دعائیں کریں. اور اسی طرح بارش کے دوران دعائیں قبول ہوتی ہیں, سفر کے دوران دعائیں قبول ہوتی ہیں. جب آپ سفر پہ جاتے ہیں آپ دوسروں کے لیے دعائیں کریں, دیکھیں آپ کا اپنا سفر کتنا اچھا گزرتا ہے. اپنے لیے دعائیں کریں, جس مرضی کے لیے دعائیں کریں, سفر میں اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں قبول کرے گا. اور اسی طرح کچھ دعائیں ہمیں قرآن و حدیث سے جو ہے ملتی ہیں, اور ان کو بھی ہمیں سیکھنا بھی چاہیے اور ان کو پڑھنا بھی زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے کہ وہ دعائیں جو ہمارے مشکل کے وقت ہمارے کام کو آسان کر دیں, جو سنت سے ہمیں ملتی ہیں, انہیں بہت زیادہ اثر ہے. اور وہ جسے آپ یہ کہہ لیں کہ بہترین دعائیں ہیں. جیسے حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بتائی, اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا, یعنی کہ اللہ ہی میرا رب ہے, میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا. یہ دعا پڑھیں, کثرت سے یہ دعا مانگیں, آپ کی جو بھی مشکل ہوگی, جو بھی تکلیف ہوگی آپ کی لائف میں وہ دور ہوگی. پھر اسی طرح حضرت یونس علیہ السلام کی دعا بہت بہترین ہے, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, کہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی توبہ کریں, معافی مانگیں. یا اللہ تو پاک ہے, اللہ پاک ہے, میرے سے ہی گناہ ہوا ہے, میں نے ہی غلطیاں کی ہیں, میرے ہی گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کہتے تمہارے ہی گناہوں کی وجہ سے تم پہ یہ وبال پڑا ہوا ہے, میری ہی گناہوں کی وجہ سے مجھ پہ سختی ہے, یا اللہ مجھے معاف کر دے. اور بہت ساری دعائیں ہیں, استغفر اللہ پڑھیں زیادہ سے زیادہ, اللہ سے دعائیں مانگیں. اللہ دیکھیں آپ کی کیسے پریشانیاں دور کرتا ہے اور کیسے آپ کو سکون ملتا ہے, کیسے آپ کا ڈپریشن ریلیز ہوتا ہے. اور اسی طرح یعنی کہ دعا اور ذکر کا بہت زیادہ امپورٹنٹ تعلق ہے. جو ایک اگلا اصول, جو اگلا رستہ ہے کہ اللہ کا ذکر, آپ اس کا ذکر کریں, اس کو پکاریں, وہ نہ سنیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے قرآن کے اندر, جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور ان کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہو جاتے ہیں, یاد رکھو دل اللہ کے ذکر سے ہی مطمئن ہوتے ہیں. تمہارے جو دل ہیں اللہ کے ذکر سے ان کو دلوں کو اطمینان ملے گا. ہم کہتے ہیں ڈپریشن کیسے دور کرے, اللہ یہاں بتا رہا, تمہارا جو سٹریس ہے نا دل کا, اللہ کہتا ہے میرا ذکر کرنا شروع کر دو. کوئی ذکر نہیں آتا, استغفر اللہ پڑھو, الحمدللہ پڑھو, سبحان اللہ پڑھو, لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو. جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے کہ کوئی نیکی, کوئی اچھا عمل ہم اللہ کی توفیق کے بغیر کر ہی نہیں سکتے. اس کو یاد کرتے رہیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تمہارے دلوں کو سکون ملنا شروع ہو جائے گا. یہ تو سب سے بڑا ہمارا مسئلہ ہے, ہمارے دلوں کو سکون نہیں مل رہا, بے قرار ہوئے ہوئے, مشکلیں اور پریشانیاں ایسے ہمیں انہوں نے گھیرا ہوا ہے کہ ہمیں کوئی رستہ اور سمجھ ہی نہیں آ رہی. لیکن اللہ نے دیکھیں ہمیں جگہ جگہ قرآن میں کتنے راستے بتائیں, کتنے سلوشنز بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ. اللہ اکبر. جو شخص میری یاد سے روگردانی کرے گا دنیا میں تنگ حال رہے گا, اور روز قیامت ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے. اللہ سورہ طٰہٰ کی آیت ہے, بہت زبردست آیتیں ہیں, 1-4 سے لے کر 1-6 تک. یہ آیتیں اسائنمنٹ ہیں آپ لوگوں کے لیے. ان کو ترجمے کے ساتھ اور تفسیر کے ساتھ آپ سب اپنے گھروں میں پڑھیں.
اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب تم میرے ذکر سے غافل ہو جاتے ہو نا، یعنی کہ مجھے یاد کرنا چھوڑ دیتے ہو، تو پھر کیا ہوتا ہے جو ہمارے ساتھ آج ہو رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہماری معیشت تنگ کر دی ہے، تنگ حال کر دیا. مال ہونے کے باوجود بھی انکم آ بھی رہی ہے لیکن ایسے خرچے ہیں، ایسا ایکسپینس ہے، سمجھ نہیں آ رہی کہاں مال جاتا ہے. اللہ اکبر. اور اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ دوسرا عذاب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں میرا ذکر نہ کرنے والے کا کیا دوسری سزا کیا ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ عموماً اللہ کا قرآن کی آیتوں میں ایک چیز دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ دنیا کا بھی بتا رہا ہے، اس کا دنیا میں بھی جو حال ہوگا اور آخرت میں بھی بتا رہا ہے. اور آخرت میں کیا اس کا حال ہوگا جو ذکر نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس کا میں اندھا اٹھاؤں گا. تو وہ بندہ اللہ تعالیٰ سے قیامت والے دن سوال کرے گا، یا اللہ میں دنیا میں تو آنکھوں کے ساتھ چلتا پھرتا تھا، اٹھتا تھا، جاتا آتا تھا، یہ میں اندھا کیوں ہو گیا ہوں؟ اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ قرآن میں پھر اسی کے آگے بتاتا ہے کہ تو نے دنیا میں مجھے بھول گیا تھا نا، آج میں تجھے بھول گیا. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس وقت اللہ ہمیں نہ بھولے تو ہمیں اللہ کو دنیا میں یاد رکھنا پڑے گا. اللہ نے جو باتیں ہمیں بتائی ہیں نا، اور جس طرح وہ ہمیں چاہتا ہے کہ اچھا انسان بنے، نیک انسان بنے، اور اس کو یاد کرتے رہیں، تو پھر ہمیں اس کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اور اس کا دیکھیں، اس کا ریسیپروکل یعنی اس کا الٹ آپ یہ دیکھ لیں کہ اگر آپ اللہ کو یاد کریں گے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہاری تنگ دستی ختم ہو جائے گی. یعنی کہ جو معیشت کا جو پرابلم ہے تمہارا ذکر الہی میں ہے، اور جو تمہاری آنکھوں کی بینائی ہے یا تمہارے ساتھ جو قیامت والے دن خیر کا معاملہ ہوگا وہ ذکر الہی میں ہے، اللہ کو یاد کرنے میں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. یعنی کہ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اب ایک اور چیز یہ کہ ہم ذکر کیسے کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں ایسے لوگ آئیں گے کہ جو گناہ کو اتنا معمولی سمجھیں گے، ان میں زنا، شراب، حرام یعنی کہ حرام جو میوزک کا حلال سمجھیں گے، اور ریشم کو بھی حلال سمجھیں گے. یعنی کہ یہ سارے گناہ کرتے ہوئے وہ بندہ یعنی گانے بھی سن رہا ہے جو ہے، اور اوپر سے شراب بھی پی رہا ہے، زنا بھی کر رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، اور پھر وہ ذکر کرے گا تو اس کا اثر ہوگا. دیکھیں آپ دھوکہ تو نہ دیں. ذکر کے لیے پری ریکوزٹ ہے کیا؟ آپ گندگی صاف کرنا چاہ رہے ہیں نا، آپ دل کو صاف تزکیہ کرنا چاہ رہے ہیں اپنے دل کا، تو ذکر اس گندگی کو صاف کرتا ہے. اگر وہ چیزیں صاف نہیں ہو رہی، آپ وہ گناہ بھی کری جانے چاہ رہے گے جو میں نے ابھی حدیث آپ کو بیان کی، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا ذکر جو ہے وہ عمل مطلب روح سے خالی ہے. تو اسی طرح جو ہے 7واں اصول ہے وہ شکر کا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم شکر ادا کرو میں تمہیں اور دوں گا، اور اگر تم میری نافرمانی یعنی کفر کرو گے تو میں تم سے ناشکری کرو گے تو میری سزا بھی بہت سخت ہے، یعنی کہ میں تمہیں سزا دوں گا. اللہ تعالیٰ اس آیت میں یہ بہت امپورٹنٹ آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ شکر نہیں ادا کریں گے تو میں تمہیں عذاب میں پھنسا دوں گا، تمہیں سزائیں دوں گا. آج ہمارا مسئلہ یہ سب سے بڑا کہ ہمارے پاس جو نعمت ہے ہم اس کا شکر ہی نہیں ادا کریں. ہمیں جو ایک مشکل یا کوئی ایک ہمیں کوئی کمی ہے وہ تو نظر آ رہی ہے، جو 1000 نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں وہ نہیں نظر آ رہی. ہم ناشکری پر ناشکری کر رہے ہیں، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے. اور یہ دیکھیں، آپ دیکھیں اپنی لائف میں، ہم لوگ اپنی لائف میں خود جج کر سکتے ہیں کہ ہماری زندگی عذابوں میں پھنسی ہوئی ہے. وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ کا شکر ہی نہیں ادا کریں. آج ہم شکر ادا کرنا شروع کر دیں، جو بھی کمیاں بیشی ہیں، لیکن وہ دیکھیں، ہم سے وہ دیکھ رہے ہیں جو نہیں ہے، جو کمی بیشی، جو تنگی ہے، ہم وہ نہیں دیکھ رہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے دی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا کہ تم اپنی دنیا میں جو اپنے سے کمتر کو دیکھو تاکہ تم میں قناعت آئے، ورنہ ہمارے اندر جو سا ہے وہ جسے آپ کہیں گے جو ہوس ہے مال کی، چیزوں کی، زیادتی کی، وہ ختم نہیں ہونے والی. تو شکر یہی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، جو نعمتیں دی ہیں ان پہ راضی ہونا، اور اگر کمی بیشی کوئی ہے، کوئی اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے تو اس پہ راضی رہنا. اللہ تعالیٰ کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا بھی نظام ہے وہ جس انسان کو ٹیسٹ کر رہا ہوتا ہے، اور اس کی بدلے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم اگر شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا، بڑھا دوں گا، تمہاری نعمتوں کو بڑھا دوں گا. پھر اسی طرح صبر
بہت امپورٹنٹ ہے. صبر بھی جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر تکلیف میں جب انسان صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند فرماتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ مومن کو کوئی کانٹا نہیں چبھتا, کوئی تکلیف نہیں آتی, اس کے بدلے میں اس کے گناہ سے جھڑتے ہیں جیسے درخت سے پتے جھڑتے ہیں. تو صبر بھی بہت امپورٹنٹ ہے. اور اسی طرح جو نواں اصول میں سمجھتا ہوں کہ وہ یہ کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے اللہ پہ توکل, کہ ہمیں اللہ پہ جب ہم کوئی نیکی کر رہے ہیں, کوئی صحیح راستے پہ چل رہے ہیں. عموماً لوگ صحیح راستے پہ ڈگمگا رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمیں اس کا رزلٹ ملے گا کہ نہیں ملے گا, ہم یہ نیکی کر رہے ہیں تو ہمیں آگے جا کے کامیابی ملے گی نہیں. یہی تو ٹیسٹ ہے. اللہ پہ بھروسہ کہ جب میں سیدھے راستے پہ چل رہا ہوں تو وہ میری ضرور مدد کرے گا. یہ ہے اصل میں انسان کو جو کہنے کے تو ان کا پیٹ جو ہے وہ بھرا ہوتا ہے. یہ ہے توکل, یہ ہے بھروسہ اللہ پہ. اور اسی طرح قناعت جو ہمیں ختم ہو گئی ہے. اور یہ جو ساری باتیں میں آپ سے کر رہا ہوں یہ سب سے پہلے ہمیں ہر بندے کو اپنی ذات پہ, جیسے مجھے اپنے لیے سب سے زیادہ سوچنا چاہیے اس بارے میں کہ ہمارے پاس سب کچھ ہے لیکن ہم قناعت نہیں کرتے, شکر نہیں ادا کرتے. یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ نے دیا وہ ہمیں کم لگ رہا ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اس کا مفہوم ہے کہ اس بندے کے لیے نا پوری دنیا جمع ہو جاتی, یعنی کہ اس کو پوری دنیا مل گئی, جمع ہوگی اس بندے کے لیے. اگر جب وہ صبح اٹھے تو وہ امن میں ہو, اس کی صحت ٹھیک ہو, اور ایک دن یعنی وہ جو دن ہے اس کا اگلا دن پورا دن کے لیے اس کے پاس کھانا موجود ہو. یہ تین چیزیں اگر کسی بندے کے پاس ہے نا تو اس کو پوری دنیا اس کے لیے جمع ہوگی. یہ حدیث ہمیں قناعت سکھا رہی ہے. اور ہمارے پاس ایک دن نہیں کئی دنوں کے کھانے پڑے ہوئے ہیں, امن میں رہے ہیں الحمدللہ, بہترین ہمارے معاملات چل رہے ہیں, تندرستی بھی اللہ کا شکر ہے, لیکن ہم میں قناعت نہیں نظر آئی گیا. روز ہر بندہ پریشان ہی نظر آئے گا, جبکہ نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جھوٹی ہو سکتی ہے یا کم ہو سکتی ہے. یہی بات پرفیکٹ ہے اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ ہمیں اللہ کا شکر کس لیول پہ کرنا چاہیے. یعنی کہ اس کے لیے پوری دنیا اللہ نے سمیٹ دی اگر اس کے بعد یہ تین چیزیں اس کو ملی. اور اسی طرح سیکنڈ لاسٹ پوائنٹ کہ ہمیں علم نافع حاصل کرنا چاہیے, جو سب سے بڑا المیہ شارٹیج آف ٹائم ہے. لیکن یہ بہت بڑا ایشو ہے کہ ہم نے اپنے جو فراغت کے ٹائم کو برباد کر دیا. ہمارے سوشل میڈیا, ہمارے موبائلز اور ان چیزوں نے ہمیں پروڈکٹیوٹی سے بالکل دور کر دیا. ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ ہم جب تک قرآن کو نہیں سمجھیں گے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو نہیں سمجھیں گے, علم نافع حاصل کرنے کے لیے اچھی صحبت میں نہیں بیٹھیں گے تو ہمیں کیسے اللہ کا تعارف ہوگا. ہمیں کون بتائے گا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کون ہے. قرآن جوڑے گا ہمیں اللہ کے ساتھ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث, ان کی سیرت, اس کو پڑھیں گے تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا تعارف ہوگا, اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق جڑے گا اور پھر ہماری زندگیوں میں شکر گزاری آئے گی. تو اسی طرح یہ جو حدیث ہے ایک اور بڑی زبردست کہ 2 نعمتیں ایسی ہیں جن میں بہت سارے لوگ گھاٹے میں ہیں. 2 نعمتیں ایسی ہیں جن میں بہت سارے لوگ گھاٹے میں ہیں, یعنی کہ ان کا صحیح استعمال نہیں کر رہے. ایک صحت اور ایک فراغت کا ٹائم. اللہ اکبر, کیسی حدیثیں ہیں, کیسی رہنمائی ہماری. بہترین ہماری لائف میں 2 چیزیں ہیں. ہم نہ صحت کا خیال رکھ رہے ہیں, جوانی ہے برباد کرنے لگو, جو گن من کوئی اچھا مطلب ڈائٹ کا کوئی خیال نہیں, حلال حرام کا نہیں خیال, بڑے ہو گئے تو کوئی حلال حرام کا نہیں خیال. اور اسی طرح جو ہے جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں فارغ ٹائم دیا ہوا ہے تو اس کو ہم برباد کرنے لگے ہوئے ہیں. میچز میں برباد کر رہے ہیں, موویز دیکھ رہے ہیں, ڈراماز دیکھ رہے ہیں, سیزنز دیکھ رہے ہیں, کوئی ہمیں احساس ہی نہیں ہے. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایک شخص, کوئی بھی شخص اپنی جگہ سے ہل نہیں سکے گا جب تک وہ 4 چیزوں کا جواب نہ دے. سب سے پہلے چیز کہ تم نے جو عمر تمہیں جو اللہ تعالیٰ نے زندگی دی اس کو کہاں گزارا. پھر مال جو تمہیں میں نے اللہ تعالیٰ کہے گا جو میں نے تمہیں مال دیا اس کو کہاں میں خرچ کیا, حلال رستے میں خرچ کیا یا حرام رستے میں خرچ کیا. پھر اللہ تعالیٰ پوچھے گا علم جو تم نے حاصل کیا تھا تھوڑا کیا یا زیادہ کیا, اس پہ عمل بھی کیا کہ نہیں کیا. اور آخر اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ تمہیں جو میں نے جسم دیا, تمہاری جو جان دی, اس کو کس راستے پہ تم نے خرچ کیا. مسجد جاتے ہوئے تھک جاتے تھے لیکن گراؤنڈ میں میچ
PSL کا میچ دیکھتے ہوئے جاتے ہوئے تم تھکتے نہیں تھے, وہاں پہ مال بھی لگاتے تھے, ٹائم بھی لگاتے تھے, سب کچھ تم لگاتے تھے, اس میں تھکاوٹ نہیں ہوتی تھی, لیکن مسجد جاتے ہوئے تمہیں جلسہ ہے نا تمہاری ٹانگیں کمزور پڑ جاتی تھی. تراویحاں رمضان میں آئیں گی وہ تم سے نہیں پڑھی جائیں گی. تو یہ اللہ تعالیٰ ہمیں, جب تک ہم ان چیزوں کا جواب نہیں قیامت والے دن دیں گے ہماری چھوٹ نہیں ہوگی. تو ان سوالوں کا جواب ہم سب کو تیار کرنا بہت ضروری ہے. اور آخری پوائنٹ اور بہت اہم پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم اپنی زندگی میں اپنی پریشانیوں کو دور کرنا چاہتے ہیں تو ہم اپنے مسلمان بہن بھائیوں کی پریشانیوں کو دور کریں, ان کی زندگی میں آسانی پیدا کریں. حدیث میں ہے جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی دعا قبول ہو جائے, اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری دعا قبول ہو, اس کی پریشانی, تو وہ اپنے مسلمان بھائی کی جو پریشانی ہے یا ان کی تنگ دستی ہے, جو اس کی مشکل ہے, اس کو دور کرے. بہت زبردست ٹپ ہے. آج ہم کہتے ہیں نا ہم کسی کی مدد کیوں کریں, اصل میں ہمیں اس چیز کا اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں یہ پتہ چل رہا ہے کہ دوسروں کی پریشانیاں جب ہم ختم کریں گے یا ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے لیے ہماری زندگی میں آسانیاں پیدا کریں. تو یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے اور آج ہم اس سے غافل ہیں. ہم یہ تو چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں آسانیاں ہوں, لیکن ہم میں سے کوئی یہ نہیں چاہتا کہ ہم کسی کی زندگی میں آسانی کا سبب بنے. تو اس بات سے پہ آج ختم کرتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کہا سنا اس کو قبول فرمائے, کوئی غلطی ہو تو ہمارے نفس کی وجہ سے اسے معاف فرمائے, اور جو صحیح کہا اس کو اسے قبول فرمائے اور اس میں برکت عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں جو انسان اس پہ عمل کرنے کی سب سے زیادہ, مجھے اور آپ سب کو اور سننے والوں کو سب کو اللہ تعالیٰ جو انسان ان باتوں پہ, خیر کی باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.